بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوست احباب کو وظائف امن چینل میں خوش آمدید۔ جو دوست احباب چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، صدقہ جاریہ کی نیت سے، ثواب کی نیت سے اس کو شیئر کر دیں۔ محترم ناظرین کرام، جو بھی وظائف پیش کیے جاتے ہیں انتہائی آزمودہ اور مجرب ہوتے ہیں۔ ان کو کرنے کی دو شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، اس کی ترتیب کو، اس کی تعداد کو دھیان سے سمجھنا ہے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں لکھ دیں، آپ کو وظیفے کی اجازت مل جائے گی۔ آج 11 اور 12 ربیع الاول، بیٹے کے لیے خاص تسبیح۔ جو حاملہ عورت آج یہ اسم اعظم پڑھے گی، میڈیکل سائنس فیل ہوگی۔ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے بیٹوں کی لائن لگ جائے گی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے، اور وہ جسے چاہے بانجھ کر دیتا ہے۔ بے شک وہ سب کچھ جاننے والا اور ہر چیز پر قادر ہے۔ اور کائنات کے سب سے بڑے محسن ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اولاد اللہ کی نعمت ہے، اور جب اللہ کسی بندے پر راضی ہوتا ہے تو اسے اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ آج کا یہ مبارک دن، آج کی یہ مقدس رات کوئی عام رات نہیں ہے، کیونکہ آج چاند کی 11 اور 12 ربیع الاول کی وہ عظیم الشان گھڑی آ چکی ہے جس کا مومن پورے سال انتظار کرتے ہیں۔ یہ وہ دن ہے جب کائنات کے دولہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اللہ پاک نے پوری کائنات کی تقدیر کو بدل کر رکھ دیا۔ ناظرین، ہر شادی شدہ عورت کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ حاملہ ہو یا ابھی حاملہ نہ بھی ہو، لیکن اس کے دل میں یہ تڑپ ہوتی ہے کہ اللہ پاک اسے ایک پیارا سا، خوبصورت اور صالح بیٹا عطا فرمائے جو اس کے گھر کا وارث بنے، اس کے سسرال میں اس کا مان بڑھائے اور بڑھاپے میں اس کا سہارا بنے۔ لیکن بہت سی مائیں ایسی ہیں جو بار بار بیٹوں کی پیدائش کی وجہ سے پریشان ہیں، جنہیں سسرال اور معاشرے کے تانے سننے پڑتے ہیں، اور وہ راتوں کو رو رو کر اللہ سے بیٹے کی دعا مانگتی ہے۔ یہاں تک کہ بہت سی حاملہ خواتین جب الٹرا ساؤنڈ کرواتی ہیں اور ڈاکٹرز انہیں کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے ہاں بیٹی ہوگی، تو وہ مایوس ہو کر بیٹھ جاتی ہیں اور ان کے دل ٹوٹ جاتے ہیں۔ لیکن آج 12 ربیع الاول کے اس مقدس اور معجزاتی دن میں آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ اب آپ کو رونے کی، پریشان ہونے کی یا دل چھوٹا کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دنیا کے ڈاکٹر اور میڈیکل سائنس چاہے جو بھی کہے، سب سے بڑا ڈاکٹر، سب سے بڑا معالج اور سب سے بڑی طاقت میرے اللہ ہے۔ جب میرا اللہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو وہ کہتا ہے کن، اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ میڈیکل سائنس کی ہر رپورٹ، الٹرا ساؤنڈ کی ہر مشین اس وقت فیل ہو جاتی ہے جب اللہ کا فضل اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کا صدقہ شامل حال ہو جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں 12 ربیع الاول کی اس مبارک مناسبت سے اولاد نرینہ یعنی بیٹے کی پیدائش کا ایک ایسا خفیہ اور طاقتور اسم مبارک، ایک ایسی خاص تسبیح بتانے جا رہا ہوں کہ جو بھی حاملہ عورت یا جو بہن
بیٹے کی خواہشمند ہے وہ آج کے دن پورے کامل یقین کے ساتھ اس اسم مبارک کو پڑھ لے گی تو اللہ تبارک و تعالی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کے صدقے، آپ کی نالین پاک کے صدقے اس کی کوکھ کو ایسے ہرا فرمائے گا کہ اس کے ہاں خوبصورت اور چاند جیسے بیٹوں کی لائن لگ جائے گی۔ یہ وہ مجرب وظیفہ ہے جو کبھی خالی نہیں گیا، کیونکہ یہ عمل اس دن کیا جا رہا ہے جس دن اللہ نے اپنی سب سے بڑی رحمت دنیا میں بھیجی تھی۔ اس لیے آج کے دن مانگی گئی کوئی دعا رد نہیں ہوتی اور کیا گیا کوئی عمل ضائع نہیں ہوتا۔ جو حاملہ خواتین 9ویں مہینے میں بھی ہیں اور ڈاکٹرز انہیں جواب دے چکے ہیں، وہ بھی مایوس نہ ہوں، بلکہ آج ہی سے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اس خاص تسبیح کو پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ کا پکا یقین اور اللہ پر بھروسہ الٹرا ساؤنڈ کی ہر رپورٹ کو جھوٹا ثابت کر دے گا اور 9 ماہ بعد آپ کی گود میں بیٹا ہی مسکرائے گا۔ اب وہ اسم اعظم مبارک کیا ہے، اس تسبیح کو پڑھنے کا خاص طریقہ کیا ہے اور آپ نے اسے کس وقت اور کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، یہ سب میں آپ کو اسی ویڈیو میں آگے چل کر تفصیل سے بتانے جا رہا ہوں۔ اس لیے ویڈیو کا ایک ایک سیکنڈ بہت قیمتی ہے، اسے بالکل بھی مس مت کیجیے گا اور دل کی سچائی کے ساتھ اس عمل کو سننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ وہ خاص وظیفہ اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جس کے بعد میڈیکل سائنس فیل ہو جائے گی اور اللہ پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آپ کے گھر میں بیٹوں کی لائن لگا دے گا۔ اس عمل کو کرنے کا طریقہ بہت ہی خاص اور منفرد ہے، اس لیے میری مائیں اور بہنیں ایک ایک بات کو غور سے سنیں، چاہے آپ حاملہ ہیں یا آپ ابھی حاملہ نہیں ہیں، لیکن آپ کے دل میں بیٹے کی شدید خواہش ہے۔ آپ دونوں نے اس عمل کو بالکل اسی طرح کرنا ہے جیسے میں سمجھانے جا رہا ہوں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ پاک صاف ہو کر باوضو حالت میں بیٹھ جائیں اور شہادت کی انگلی یعنی سیدھے ہاتھ کی پہلی انگلی کی مدد سے اپنے ناف کے گرد اپنے پیٹ پر ایک دائرہ بنا دینا ہے، اور دائرہ بنانے کے بعد آپ نے اپنا پورا سیدھا ہاتھ اپنی ناف پر رکھ لینا ہے اور ناف پر ہاتھ رکھ کر ہی آپ نے اس پورے عمل کو انتہائی یکسوئی اور کامل یقین کے ساتھ پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اب اس عمل کے اندر جو اللہ پاک کے اسماء مبارکہ اور درود پاک شامل ہیں، ان کی طاقت اور ان کا مطلب بھی تفصیل سے سمجھ لیں تاکہ پڑھتے وقت آپ کے دل میں ان کلمات کا اثر اور یقین اور زیادہ بڑھ جائے۔ اس عمل میں سب سے پہلا نام جو آپ نے پڑھنا ہے وہ ہے یا متینو، اور اس کا مطلب ہے کہ اے نہایت مضبوط اور قوت والے، یعنی وہ ذات جو ماں کے رحم کو اتنی قوت اور مضبوطی بخشتی ہے کہ وہاں ایک تندرست اور صالح بیٹے کی تخلیق ہو سکے۔ اس کے بعد دوسرا نام یا خالق کو ہے، جس کا مطلب ہے کہ اے پیدا کرنے والے، یعنی وہ پروردگار جو عدم و وجود میں لاتا ہے اور اندھیری کوہ کے اندر ہڈیوں اور گوشت کو شکل دیتا ہے۔ تیسرا نام یا باریو، جس کا مطلب ہے اے عدم سے وجود بخشنے والے اور شکلیں بنانے والے، یعنی وہ ذات جو ہر چیز کو بالکل درست اور بہترین تناسب کے ساتھ پیدا فرماتی ہے اور کوہ کے اندر بچے کی جنس کو اپنی مرضی سے بدلنے پر پوری قدرت رکھتی ہے۔ ان تینوں ناموں کے ساتھ جو درود پاک ہم نے شامل کیا ہے، صلی اللہ علی محمد، جس کا خوبصورت ترجمہ یہ ہے کہ اللہ پاک رحمت نازل فرمائے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب کائنات کے سب سے بڑے محسن پر درود بھیجا جائے تو عرش سے رحمتوں کی ایسی بارش ہوتی ہے جو انسان کی تقدیر کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ اب اس وظیفے کو پڑھنے کی مکمل تعداد اور ترتیب غور سے سنیں کہ آپ نے اپنی ناف پر ہاتھ رکھ کر ایک ہی سانس میں پڑھنا ہے، یا متینو صلی اللہ علی محمد،
یا خالقو صلی اللہ علی محمد، یا بارئو صلی اللہ علی محمد۔ ان تینوں ناموں کو درود پاک کے ساتھ ملا کر جب آپ ایک بار پڑھیں گے تو یہ ایک تعداد شمار ہوگا، اور آپ نے ناف پر ہاتھ رکھ کر اسی طرح اس پورے کلمے کی 100 مرتبہ یعنی پوری ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ جیسے ہی آپ کی یہ ایک تسبیح مکمل ہو جائے تو آپ نے اپنا ناف سے ہاتھ ہٹائے بغیر اسی طرح پیٹ پر ہاتھ رکھے 21 مرتبہ حضرت زکریا علیہ السلام کی وہ معجزاتی قرآنی دعا پڑھنی ہے جو انہوں نے بڑھاپے میں بیٹے کے لیے مانگی تھی، یعنی رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو سب سے بہتر وارث عطا کرنے والا ہے۔ جب یہ قرآنی دعا بھی 21 مرتبہ مکمل ہو جائے تو آپ نے اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کر اپنے پورے پیٹ پر پھیر لینا ہے، اور جو بہنیں حاملہ نہیں ہیں وہ اپنے گرباں میں پھونک ماریں، اور پھر 12 ربیع الاول کی اس مبارک رات اور دن کا واسطہ دے کر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے صدقے اللہ کے حضور رو رو کر بیٹے کے لیے دعا مانگیں۔ یہ وہ اتنا لمبا، جامع اور طاقتور عمل ہے کہ جب آپ اسے پورے یقین کے ساتھ کریں گے تو دنیا کی کوئی میڈیکل سائنس یا الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ اللہ کے اس کلام کے سامنے ٹھہر نہیں سکے گی، اور پروردگار آپ کی جولی کو اولاد نرینہ سے بھر دے گا۔ ناظرین، یہ وہ عظیم و شان اور معجزاتی عمل ہے جو اگر آپ عام دنوں میں بھی کرتے ہیں تو اللہ پاک اس کی برکت سے کوہ کو خری فرما دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ 12 ربیع الاول کے دن اور رات کی فضیلت عام دنوں سے لاکھوں گنا زیادہ ہے، کیونکہ اس مبارک دن پر پروردگار عالم اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہوتا ہے کہ کسی کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ اس لیے اگر آپ اس عمل کو پورے سچے یقین کے ساتھ کرتے ہیں تو یہ صرف ایک دن کا وظیفہ ہی آپ کی زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے۔ چونکہ اس سال 12 ربیع الاول کا مبارک دن بدھ کے دن آ رہا ہے تو آپ نے اس سنہرے موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا۔ آج پیر کے دن سے لے کر منگل اور بدھ کے دن تک، یعنی پیر سے بدھ تک، ان 3 دنوں میں لگاتار اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے۔ ان خاص اور رحمتوں والے دنوں میں جب آپ اپنے دل سے ہر قسم کا شک اور شبہ نکال کر خالص اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ رکھ کر اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت میں ڈوب کر یہ عمل کریں گے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ 3 دن کا وظیفہ آپ کے پچھلے کئی سالوں کے کیے گئے وظیفوں اور دعاؤں پر بھاری پڑ جائے گا اور ان سے کئی گنا زیادہ بڑھ کر اثر دکھائے گا۔ اپنے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر پکا یقین رکھیں، کیونکہ جب بندہ اپنے کریم رب پر ایسا پکا بھروسہ کر لیتا ہے تو اللہ پاک کبھی اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتا، اور خصوصاً جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہو تو اللہ اپنے بندوں اور بندیوں پر رحم و کرم کے تمام دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی مائیں بہنیں اولاد نرینہ یعنی بیٹے کے لیے تڑپ رہی ہیں، اللہ پاک ان کی گود کو چاند جیسے صالح بیٹوں سے بھر دے، ان کی تمام پریشانیاں دور فرمائے اور سسرال میں ان کا مان بڑھائے۔ اگر آپ کو یہ برکتوں بھری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے بھی لائک کر دیں، اپنے پیاروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور دین کی ایسی ہی خوبصورت باتیں اور سچے واقعات جاننے کے لیے ہمارے چینل وظائف امن کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اب آخر میں آپ سب سے ایک بہت ہی خاص اور پیاری گزارش ہے کہ کمنٹ سیکشن میں یا اللہ ہو یا محمد ایک ساتھ جوڑ کر ضرور لکھیں، کیونکہ جب کائنات کے مالک کا نام اور اس کے سب سے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا جائے گا تو عرش الہی جوش میں آئے گی، اور وہ آپ کو بھی اکیلا اور تنہا نہیں چھوڑے گا، بلکہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کے صدقے آپ کو پیارے بیٹے کی نعمت سے ضرور نوازے گا۔ دعا ہے رب کریم سے میرا سنانا آپ کا سننا اللہ پاک اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا عطا فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، والسلام۔